اس واقعے کے راوی بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ پیچھے 3 واقعات بیان ہو چکے ہیں اور چوتھا واقعہ یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے نبی اب تبلیغ دین نہیں فرماتے۔ ایسا سمجھنا مذہب عشق میں داخل خطا کاری ہے۔ رسول اللہ کی کوئی ایسی قوت نہ تھی جسے وقت یا زمانے سمجھا جائے۔ ہمارے پیارے رسول قیامت تک پیشوائے انسانیت ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قوت قیامت تک کار فرما رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی قیامت تک رہے گا اور جمال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مجاہد ہیں، قیامت تک کے مبلغ ہیں اور قیامت تک کے صالح ہیں اور قیامت تک رحمت العالمین ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بہت دور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک موجود ہو یا نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یا وجود کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کار فرما رہتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہماری روحانیت اس قدر لطیف نہیں ہے کہ اپنے زندہ در رسول کے زندگی بخش فیوض کے عمل و دخل کو محسوس کر سکیں۔ اگر کوئی اندھا سورج کے محسوس نہیں کرتا تو اس سے سورج کی عدم موجودگی ثابت نہیں ہو سکتی۔ سوال صرف روحانی مناسبت کا ہے۔ جہاں کوئی روح مناسب قابلیت حاصل کر لیتی ہے، اس پر اسی وقت بلا تاخیر رسول اللہ کے روحانی فیض کا آفتاب طلوع ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہ محسوس کر لیتا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے۔ سرکار دو عالم بنفس نفیس جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ بھی فرما رہے ہیں اور بھولے ہوئوں کو راستے بھی بتا رہے ہیں اور گرتے ہوئے گناہ گاروں کو تھام بھی رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض روحانی کی کار فرمائی کو واقعاتی رنگ میں دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کچھ عرصہ ہوا ایک دولت مند، تعلیم یافتہ، روشن خیال اور کاروباری ہندو مولانا اصغر علی صاحب روحی پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور کے پاس آیا اور اس نے مولانا سے درخواست کی، پروفیسر صاحب آپ ایک الگ کمرے میں آ جائیں۔ مولانا کی اس درخواست کے مطابق پروفیسر صاحب تنہا کمرے میں آئے اور فرمایا، کیا ارشاد ہے؟ مولانا مجھے مسلمان بنائیے۔ مولانا نے اسلام کی تلقین کی، خدا کی وحدت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور پوچھا، آپ اس طرح تنہائی میں کیوں داخل اسلام ہوئے ہیں؟ نو مسلم نے بیان کیا، میں نے کوئی اسلام کتاب نہیں پڑھی، کسی مسلمان عالم سے اسلام کو نہیں سمجھا، لیکن خوش قسمتی سے کئی مرتبہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے تاب ہوں اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوں۔ مولانا نے پوچھا، پھر آپ فیروز پور سے چل کر لاہور کیوں آئے اور کھلے بندوں کیوں اسلام قبول نہ کیا؟ نو مسلم نے اس سوال کے جواب میں اپنی تعلیم، ملازمت اور جائیداد وغیرہ کے حالات مولانا کے سامنے بیان کیے اور کہا، ان حالات کی بنا پر میں اعلان نہ کرنے سے مجبور ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے اس کلام پر گواہ بنانے آیا ہوں۔ میں اللہ کی وحدت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ اسلام قیامت کے بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کے رہنما ہیں اور آپ پروفیسر صاحب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے ایمان کی شہادت دیجئے۔ میرے یہ عرصے سے آرزو تھی کہ میں اس دنیا میں کسی ایک مسلمان کو اپنے ایمان کا گواہ بنا لوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میری آرزو پوری ہوئی۔